الحمد لله ذي العزة والعلاء رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، صدق الله مولانا العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه، صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ بعد حمد و صلاة لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمعین ذی وقار، ذہنوں پر پڑے غفلت کے پردے اتارنے کے عنوان پر اور شیطان کے بچھائے ہوئے جالوں کی معلومات کے عنوان پر ہماری گفتگو جاری تھی۔ آج شیطان کا ایک بہت بڑا وار جس سے مسلمانوں کی اکثریت لا علم ہوتی ہے اور اس جال کے اندر آ کر وہ اپنی آخرت کو تباہ کر بیٹھتے ہیں، اور مسلمانوں کی اکثریت کے ساتھ شیطان اس حملے کے اندر کامیابی حاصل کرتا ہے۔ تو آج اس جال کے متعلق اور اس جال کے علاج کے متعلق ہم کچھ کلام سماعت کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی راہ کا مسافر بنائے اور شیطانی رستوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اور شیطان کے بچھائے ہوئے ہر جال کو اللہ کریم توڑ دے اور ہمیں حفاظت کا پیرا نصیب فرمائے۔ شیطان انسان کو یہ باور کروانے کی کوشش کرتا ہے، ایک زمانہ جب گناہوں کے اندر بسر ہوتا ہے، نافرمانیوں میں بسر ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی بتائی ہوئی جو رائے ہیں ان کے مخالف بسر ہوتا ہے، تو پھر شیطان انسان کو یہ باور کروانے کی کوشش کرتا ہے کہ اب تیرے واپس آنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ تو زندگی کا اکثر حصہ تو گمراہی کے اندر گزار چکا ہے، اب تو آ کے نماز پڑھے گا تو فائدہ کیا، اب اگر تو نے چہرے پر سنت سجا لی تو فائدہ کیا، اب اگر تیرے ہاتھ میں تسبیح آ گئی تو فائدہ کیا۔ ایک تو اس کا یہ جال ہے، اور وہ انسان کے ذہن میں یہ بات ڈال کے اسے اسی شیطانی رستے پر وہ ثابت قدم رہنے کا ایک پلان کرتا ہے کہ یہ پلٹے نہ، یہ اس راہ سے واپس نہ آئے، جہاں میں نے اسے ڈال دیا ہے، جو میں نے اسے سکھا دیا ہے، جو میں نے اس کے ذہن میں ڈال دیا ہے، اب یہ کبھی بھی اس راہ کی طرف نہ آئے کہ میری محنت ضائع ہو جائے۔ اور دوسرا حملہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو یہ یاد کروانے کی کوشش کرتا ہے کہ تو یہ کام نہیں کر سکتا، یعنی یہ جو دین کی راہ پر چلنا ہے یہ تیرے لیے بڑا مشکل کام، یہ تو نیک لوگوں کا کام ہے۔ یہ جملے بول کر وہ بندے کو اندر سے کمزور کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تو اس کوشش میں ناکام رہے گا، یہ تیرے بس کا کام نہیں ہے، اس راہ کے مسافر ہی کچھ اور لوگ ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں کر سکے گا۔ تو آج کی نشست کے اندر ہم سب سے پہلا اس کا یہی حملہ
کہ تو ایسا نہیں کر سکے گا، تیرے بس کی یہ بات نہیں ہے، تو قرآن حکیم نے اس پر ہماری رہنمائی کی ہے کہ کیا دین کی راہ پر چلنا یہ کسی ایک طبقے کے بس کی بات ہے، یا ہر مسلمان چل سکتا ہے، یا ہر کلمہ پڑھنے والا چل سکتا ہے، یا ہر ایک اس راہ پر کوشش کر کے نتیجہ پا سکتا ہے؟ قرآن حکیم نے ہماری اس سلسلے کے اندر بہت خوبصورت انداز کے اندر رہنمائی کی۔ جو اس راہ پہ چلنا چاہے، جو کوشش کرنا چاہے، جو رستہ اپنا یہ چننا چاہے کہ میں دین کے رستے پہ چلنا چاہتا ہوں، حالات کیسے بھی آ جائیں، تناؤ ہو جائے، نشیب و فراز آ جائے، میں اس رستے کو کبھی بھی فراموش نہیں کروں گا۔ جو اندر سے اپنا ذہن بنا لے، اب اس کے لیے قرآن حکیم نے ایک خوبصورت خوشخبری ارشاد فرمائی ہے۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا، جو ہماری راہ میں کوشش کریں۔ دیکھیں، جب تک بیج بندہ ڈالے نا تب تک فصل کا انتظار کرنا بیکار ہے۔ جب تک بندہ کمرہ امتحان میں بیٹھ کے پیپر میں لکھے نا تب تک اچھے نمبروں سے پاس ہونے کا منتظر ہونا یہ بیکار ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہوگا کہ جیسے بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ اس نے مجھے دیکھا ہی نہیں، اور پھر وہ اسے دبوچ لیتی ہے اور اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا، جو ہماری راہ میں کوشش کرے، قدم تو بڑھائے، آگے بڑھے تو صحیح، کوشش تو کرے۔ لہذا اس قرآن کی آیت کے پہلے حصے سے ہمیں یہ پتا چلا کہ کسی خاص طبقے کا رب نے یہاں پر بیان نہیں کیا۔ جو بھی کوشش کرے، کلمہ گو، اس کا مذہبی گراف کچھ بھی ہے، اس کی نیکی پارسائی کچھ بھی ہے، وہ تقوی داری کے کسی بھی مقام پر فائز ہے، وہ ہماری راہ کے اندر اگر کوشش کرتا ہے، وہ ارادہ بناتا ہے، وہ آنا چاہتا ہے، وہ پلٹنا چاہتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ فرماتا ہے ضرور انہیں ہم اپنے رستوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ جو کوشش کرے، جو آنا چاہے، جو رخ ہماری طرف پھیر لے، اللہ کہتا ہے ہم رستے کھول دیتے، ہم اپنا رستہ اس کے لیے بطور رہنمائی کھول دیتے ہیں۔ معنی کیا ہے؟ کہ شیطان چاہتا ہی نہیں کہ ہم اپنی سمت بدلیں، شیطان چاہتا ہی نہیں کہ ہم کوشش کریں۔ رب العالمین ہمیں یہ خوشخبری والا پیغام دے رہا ہے کہ کوشش تمہارے ذمہ ہے، تم کوشش کر کے تو دیکھو، آرام سے منہ پھیر کے تو دیکھو، ہماری راہ کے مسافر بن کے تو دیکھو، شیطان کے خلاف جہاد کر کے قدم اٹھا کر تو دیکھو، ہوگا کیا؟ اس بشارت کو رب کائنات نے محبوب کی زبان سے ایک حدیث قدسی کے اندر بیان فرمایا۔ یہ حدیث مسلم شریف کے اندر موجود ہے اور بڑا خوبصورت فرمان ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنا ذہن یہ بنا بیٹھے ہیں کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم 5 وقتہ نمازی بن جائیں، ہم حرام حلال کا فرق کر لیں، ہم سچ بولیں، ہم غیبت سے بچ جائیں، ہم جھوٹ تہمت والی زندگی سے اپنے آپ کو بچا لیں، ہمارا ظاہر باطن پاک ہو جائے، ہماری خلوت جلوت ایک جیسی ہو جائے، ہم رسولانہ راہوں کے مسافر بن جائیں، یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ جو یہ ذہن بنا بیٹھے ہیں ان کے لیے رب العالمین نے محبوب کی زبان سے خوشخبری بیان فرمائی۔ یہ حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی وہ ہوتی ہے، کلام اللہ رب العالمین کا ہوتا ہے، زبان مصطفیٰ کریم کی ہوتی ہے۔ ذرا کلام سنیے اور انداز سنیے، رب کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں۔ گمان کہتے ہیں سوچ کو، میں اپنے بندے کی سوچ کے پاس ہوتا ہوں۔ معنی کیا؟ اگر کوئی میرے متعلق یہ سوچ قائم کر بیٹھے کہ میں اسے معاف کروں گا تو اللہ فرماتا ہے میں معاف کر دیتا ہوں، اور اگر میرے متعلق کوئی یہ سوچ قائم کر بیٹھے کہ میری تو معافی ہونی نہیں، میں تو بخشا ہی نہیں جاؤں گا، مجھے ادھر آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ میرا رستہ ہی نہیں ہے، میں ادھر چل ہی نہیں سکتا، پھر چونکہ اللہ بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہے، جس طرح کا گمان رکھا جائے اسی طرح کا نتیجہ میسر آتا ہے۔ اب رب کائنات کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَأَنَا
معہو حیث یذکرونی، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ مجھے جہاں بھی یاد کرے گا، اللہ کہتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، خلوت ہو یا جلوت ہو، تنہائی ہو یا محفل ہو، رات کا سناٹا ہو یا دن کا اجالا ہو، وہ غموں کی دھوپ کے سائے کے اندر تنے تنہا کھڑا ہو، اللہ فرماتا ہے اگر وہ مجھے یاد کرے، مجھے پکارے، میرا نام لے، توجہ میری طرف رکھے، اللہ فرماتا ہے میں اسے وہاں پہ یاد کروں گا اور اسے میں اپنی راہ کا مسافر بنا دوں گا۔ اچھا دیکھیے، ہمارے ہاں رب کی طرف کب پلٹا جاتا ہے؟ کون پلٹتا ہے اللہ کی ذات کی طرف؟ وہ پلٹتا ہے جو دنیا سے نا امید ہو جائے۔ مثلا جب تک ہمیں امید ہوتی ہے فلاں ڈاکٹر بڑا اچھا ہے، وہاں سے میری شفا ہے، مجھے مل جائے گی، 1 2 3 4 ڈاکٹر بدلتے ہیں، ہاسپٹل بدلتے ہیں، اور جب ڈاکٹر کی زبان سے جملہ نکل آئے کہ تو لا علاج ہے، اب ہمیں رب یاد آتا ہے، حالانکہ رب تو پہلے یاد آنا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر سارے اسباب ہیں، اصل رحمت اور شفا دینے والی رب کی ذات، اور اللہ اپنے محبوب کی زبان کے ذریعے کیا پیغام محبت دیتا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے میرا بندہ جب یاد کرے گا، جہاں یاد کرے گا، وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُونِي، جس جگہ بھی میرا بندہ یاد کرے گا۔ اچھا یہاں یہ بیان نہیں کیا گیا کہ کون سا بندہ، نیک، حافظ، قاری، مفتی، عالم، سید، پیر، راتوں کو جاگنے والا، وہ یاد کرے گا تو میں ساتھ ہوں، کوئی اور یاد کرے گا تو میں ساتھ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کوئی بھی میرا بندہ مجھے یاد کرے، دھیان میری طرف لائے، وہ جیسے ہی مجھے یاد کرے گا میں اپنی رحمت کے ساتھ اس کے پاس ہوں گا۔ میں مدد کے لیے جملہ بولنا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیے جناب موسیٰ کلیم اللہ کا دربار سجا ہوا ہے، قوم نے گزارش کی کہ حضور دعا کریں بارش ہو جائے، آپ نے کہا مجمع کے اندر اکٹھے ہو جاؤ، اجتماعی طور پہ دعا مانگیں گے تاکہ اللہ رحمت کی بارش عطا فرمائے۔ جب مجمع اکٹھا ہو گیا آپ نے ہاتھ اٹھائے، قوم نے بھی ہاتھ اٹھائے، رب العالمین نے وحی کا نور نازل فرمایا، کہا پیارے کلیم اس مجمع کے اندر ایک 40 سالہ گناہگار بیٹھا ہے جس نے ہمارے ساتھ رابطہ منقطع کیا ہوا ہے، وہ اس بزم کا شریک ہے، میں تب تک رحمت نہیں دوں گا جب تک وہ محفل کو چھوڑ نہیں جاتا، اسے کہو اعلان کرو وہ اجتماع سے نکل جائے، میں اپنی رحمت عطا فرما دوں گا اور آسمان سے پانی نازل کر دوں گا۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ نے رب العالمین کا اعلان سن کے مجمع میں اعلان کیا، کون ہے 40 سال سے جس نے میرے رب کا در چھوڑا ہوا ہے؟ اب ظاہر ہے جو کرتوت بندے نے کیے ہیں بندے کو تو پتا ہوتا ہے، ہر بندہ اپنی کہانی جانتا ہے، وہ زمانے کے سامنے جیسا بھی ہو، جو بن کے پھرنا چاہے پھرے، لیکن وہ اپنی اندر کی کہانی جانتا ہے وہ کیسا ہے، اس کا مذہبی گراف کیا ہے، اس کا رب کے ساتھ تعلق کیا ہے، وہ کتنے فیصد فیر ہے رب العالمین کی ذات کے ساتھ۔ اب وہ بندہ بیٹھا تھا، دائیں بائیں آگے پیچھے اس نے دیکھا، اس نے کہا وہ تو میں ہوں، وہ تو میں ہوں، اور اگر آج مجمع میں کھڑا ہو جاؤں تو 40 سال کا جو میرے گناہوں پہ پڑا ہوا پردہ ہے وہ کھل جائے گا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا میں پاپی ہوں، میں گناہگار ہوں۔ اب اس نے کیا کیا میں بتانا چاہتا ہوں، اللہ بندے کے ساتھ ہوتا ہے، نیک صالح ہونا ضروری نہیں، جو بھی بندہ ہے رب کہتا ہے میں اس کے ساتھ۔ اب اس نے ادھر بیٹھے ہوئے، ادھر بیٹھے بیٹھے ہاتھ نہیں اٹھائے، زبان نہیں کھولی، اس نے دل میں اپنا رابطہ اپنے رب سے بحال کیا۔ کیا کہتا ہے؟ مولا اگر آج میری عزت رکھ لے میں تیرا ہو جاؤں، اس بڑے مجمع میں مجھے بے عزت نہ کر، میرے عیبوں سے پردہ نہ اٹھا، اگر آج میں تیرا اس مجمع کے اندر ہونا چاہتا ہوں، میری شرط یہ ہے مولا کہ میری عزت رکھ لی جائے، میرا جو پردہ گناہوں پر پڑا ہے وہ قائم دائم رہے، اگر ایسا ہو تو مولا میں تیرا ہو جاؤں گا۔ اب یہ 40 سال سے بگوڑا تھا، اس کی وجہ سے رحمت رکی تھی، کہا جا رہا تھا اسے مجمع سے نکالا جائے، لیکن ادھر اس نے اپنے دل کے تار کو رب کی رحمت سے جوڑا ہے، چھما چھم رب نے رحمت کی بارش عطا فرما۔ اب مجمع پورا حیران ہے، جناب موسیٰ کلیم اللہ بھی حیران ہے، وہ بندہ تو نکلا نہیں، کہا تھا کہ نکلے تو بارش ملے گی،
بارش ہو رہی ہے، بندے سارے بیٹھے ہیں، رب العالمین کے دربار کے اندر پھر سوال کرتے ہیں، مولا وہ بندہ اٹھا نہیں، بارش ہو گئی، فرمایا اٹھا نہیں، بیٹھے بیٹھے ہماری اس کے ساتھ صلح ہو گئی۔ یہ مذہبی گراف ہے، یہ شیطان کا بنایا ہوا جال ہے کہ تو بخشا ہی نہیں جائے گا، اب تیرے آنے کا کیا فائدہ۔ وہ ہمارے گندے معاشرے نے گندے جملے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، یعنی یہ جملے بولتے ہیں اس بندے کے متعلق جو عمر کے آخری حصے میں آنا چاہتا ہے، پلٹنا چاہتا ہے، اور اسے دیکھ کے پھپتیاں کسیں گے، بھائی ہم اسے جانتے ہیں، اب اس کے آنے کا کیا فائدہ، ہم واقف نہیں ہیں، اس کا کردار کیسا تھا، اس کی جوانی کیسے تھی۔ آپ واقف ہو، لیکن آپ کو رب نے منشی تو نہیں بنایا، آپ کو رب نے بخشش کا پہرے دار تو مقرر نہیں کیا، بخشش کا زاویہ ترازو آپ کے پاس تو ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، وہ جب چاہتا ہے جسے چاہتا ہے بخشش عطا کر کے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میں نے یہ جملہ بولنا چاہا کہ یہ شیطان کا بچھایا ہوا جال ہے، پہلے تو اس جال کو ہم نے توڑنا ہے، ہم آ سکتے ہیں، ہم پہنچ سکتے ہیں، ہم اس رستے کا انتخاب کر سکتے ہیں، ہمارے لیے یہ مشکل نہیں ہے، ہم اس راہ پہ قدم رکھیں گے، منزل ہمیں رب عطا فرمائے گا۔ اور حدیث کا خوبصورت ترین جملہ اللہ فرماتا ہے وَمَن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ زِرَاعًا، اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ ایک بالشت میرے قریب آتا ہے، میرا رب کہتا ہے میں اپنی رحمت کے ساتھ ایک گز اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ ایک بالشت، یہ اشارہ ہے، کیونکہ انسان دور اور قریب کے معنی کو فاصلوں کے ساتھ سمجھتا ہے، یہ 1 فٹ کا فاصلہ ہے، یہ 1 بالشت کا ہے، یہ 1 انچ کا ہے، 1 گز کا ہے، تو رب العالمین نے اسی انداز کے اندر، اسی زاویے کے اندر بندوں کو سمجھایا کہ بندو مجھ کو دور نہ پانا، میری بتائی ہوئی راہوں سے بغاوت نہ کرنا، مجھے چھوڑ کے نہ جانا، تم اگر 1 بالشت میرے قریب ہونا چاہو گے تو میں اپنی رحمت کے ساتھ 1 گز تمہارے قریب چلا جاؤں گا۔ اور حدیث کا تیسرا جملہ وَمَن تَقَرَّبَ إِلَيَّ زِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ 1 گز میرے قریب ہوتا ہے، میں 2 ہاتھوں کی لمبائی کے برابر اس بندے کے قریب ہو جاتا ہوں۔ اور حدیث قدسی کا آخری جملہ جو مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَقْبَلَ إِلَيَّ يَمْشِي، جو بندہ میری جانب چل کے آتا ہے، اس نے اپنے راستے کا انتخاب کیا، میں ادھر آنا چاہتا ہوں، یہ میری ضرورت ہے، مجھے پیدا اس کے لیے کیا گیا، میری تخلیق کا مقصد رب کو راضی کر کے زندگی کو بسر کرنا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ جو میری طرف آنا چاہے، کیسے؟ وَإِذَا أَقْبَلَ إِلَيَّ يَمْشِي، جو میری طرف پیدل چل کے آئے، تو اللہ فرماتا ہے اقبلت الیہ احرولو، اللہ ارشاد فرماتا ہے میں اپنی شان کے ساتھ اس بندے کی طرف دوڑ کے آتا۔ یہ اس کی رحمت کا انداز ہے، یعنی ذہن کے اندر یہ نہ سوچنا کہ میں کب آ سکتا ہوں، یہ میرے لیے رستہ ہی نہیں ہے، میرے لیے بڑا مشکل ہے، یا ذہن میں یہ بھی نہ سوچنا کہ اب آنے کا فائدہ کیا، میری زندگی تو جرموں میں گزری، گناہوں میں گزری۔ ہاں، وہ زندگی کا قیمتی ترین دن ہے جس دن ذہن میں یہ سوچ پیدا ہو جائے مجھ سے بھول ہو گئی، میں غلط رستے کا انتخاب کر بیٹھا تھا، اب جب سوچ آئی ہے اب اپنی راہ کو رب کی راہ کی جانب لگا کے بندہ سمت کر کے چہرہ کر کے 1 قدم اٹھا لے، رب کہتا ہے 10 رحمت والے قدموں سے تیرا استقبال فرماؤں گا۔ اور پھر دیکھیے یہ خشیت ہے نا، اور یہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے ذہن کے اندر بات ڈالی ہے کہ کبھی بھی مایوس نہ ہونا، زندگی کا کوئی بھی حصہ ہے، بال سفید ہو گئے، زندگی اگر پاپ میں گزر چکی ہے، یہ شیطان کا حملہ کبھی بھی کامیاب نہ ہونے دینا، تیرے آنے کا فائدہ نہیں، تو اب کس لیے آئے گا، تو زندگی کے قیمتی 50 سال گزار چکا ہے، اب آنے کا فائدہ نہیں۔ لیکن جناب خشیت زندگی کے جس لمحے میں بھی پیدا ہو جائے، خوف پیدا ہو جائے، بندہ اپنے رستے کا انتخاب کرنا چاہے کہ میں واپس پلٹنا چاہتا ہوں، دیر رب کی طرف سے نہیں ہے، اس کی رحمت تو آوازیں مار رہی ہے اور بلا رہی ہے، دیر بندے کی طرف سے ہے، بندہ ہی قدم اٹھائے گا، رب رحمت سے اس کا استقبال فرمائے گا۔
یہ دیکھیے مسلم ہی کی یہ حدیث ہے، میرے محبوب کریم علیہ السلام نے گزشتہ زمانے کے ایک بندے کے متعلق صحابہ کے سامنے بیان فرمایا، کہا گزشتہ نبیوں میں سے ایک نبی کا امتی جب اس کا آخری ٹائم آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، کہنے لگا مجھے بڑا خوف آتا ہے، کیوں؟ میں نے پوری زندگی رب العالمین کے رستے کی مخالفت میں گزاری، اب مجھے بڑا خوف ہے، میں کیسے سامنا کروں گا؟ رب مجھے سخت عذاب دے گا، ایسا عذاب جو زمین پر کسی کو اس نے نہ دیا ہوگا، میں کیسے رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوں گا؟ تو میں کہتا ہوں یہ سوچ آنا نا، یہ بڑی کمال کی سوچ ہے۔ کس چیز نے ہمیں ہرس میں ڈالا کہ ہم مریں گے نہیں؟ کس چیز نے ہمیں ہرس میں ڈالا کہ ہمارے پاس عمر بڑی ہے؟ ہمارے پاس کون سی چیز ہے جو ہمیں موت سے روکے گی؟ ایک نہ ایک دن وہ لمحہ آنے والا ہے جب ہم نے رب کے دربار میں کھڑے ہونا، جب ہمارے یار بیلی سجن دنیا کے مال و اسباب سب پیچھے رہ جائیں گے، فقط لٹھے کے کفن کے اندر ہمیں قبر میں اتارا جائے گا، پھر ہم نے استقبال کرنا ہے، پھر ہم نے سامنا کرنا ہے۔ اور ہاں اگر دنیا رب کے بتائے ہوئی راہوں پر گزاری ہو تو بندہ اس مقام پر جاتے ہوئے استقبال کے لیے تیار ہوتا ہے کہ میں ناکام نہیں جا رہا، میں رب کی مان کے دنیا سے جا رہا ہوں۔ اب آخری ٹائم آیا، بندے کے دل کے اندر خوف، کہتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے، میں کیسے رب کے دربار میں پیش ہوں گا؟ کہنے لگا میرے بیٹو ایسا کرنا، میری روح جسم سے نکلے میری لاش جلا دینا، میں رب کے دربار میں کھڑا نہیں ہو سکتا، مجھے شرمندگی ہے، پوری زندگی رب کی مخالفت میں گزاری ہے، ایسا کرنا میری لاش جلا دینا، آدھی راکھ پانی میں ڈال دینا سمندر میں، اور آدھی راکھ جنگل کے اندر پھینک دینا، میں نہیں کھڑا ہونا چاہتا۔ شاید وہ یہ سمجھتا تھا کہ جب میں راکھ کے اندر تبدیل ہو جاؤں گا پھر میں رب کے دربار میں کھڑا نہیں ہوں گا، اسے نہیں پتا تھا کہ ممکن ناممکن یہ بندوں کی کہانی ہے، رب کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ میرے حبیب فرماتے ہیں بیٹوں نے اس کی وصیت پہ عمل کیا، مرنے کے بعد اس کی لاش کو جلا دیا گیا، آدھی راکھ سمندر میں پھینک دی گئی، آدھی جنگل میں پھینک دی گئی۔ رب العالمین نے مرنے کے بعد جنگل کو حکم دیا راکھ واپس کر، سمندر کو حکم دیا راکھ واپس کر، رب نے زندہ کر کے اس بندے کو اپنے دربار کے اندر کھڑا کیا، اور کھڑا کر کے اللہ نے کیا پوچھا؟ لما فعلت ھذا، میرے بندے تو نے ایسا کیوں کیا؟ لما فعلت ھذا، کیوں کیا تو نے ایسا؟ کیا تو یہ سمجھتا تھا کہ تو میرے پاس کھڑا نہیں ہوگا، تو آئے گا نہیں؟ اب بندہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ وہ دل کی بات بتا رہا ہے، کیونکہ جو کیفیت اس پر آئی تھی نا وہ یہی کہہ رہا ہے۔ وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے من خشیتک یا ربی وانت عالم، میرے رب تو جانتا ہے میں نے یہ سارا کام تیرے خوف کی وجہ سے کیا، پاپ میں زندگی بسر ہوئی تھی، میں نہیں تیرا سامنا کر سکتا تھا، مجھے پتا تھا اس کائنات میں اگر عذاب ملے تو مجھ سے بڑھ کر کسی کو عذاب نہیں ملے گا، میں نے سارا کام تیرے خوف کی وجہ سے کیا۔ اب اللہ نے کیا کیا؟ میرے محبوب فرماتے ہیں رب نے اپنی رحمت کا اظہار فرماتے ہوئے کہا تیرے دل میں میرے متعلق اتنا خوف ہے، جا میں نے تیری زندگی کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دیا۔ کہنے کا معنی یہ کہ اگر شیطان ذہن میں یہ سوچ ڈالے تو ایسے اس کا کلا کم کرنا ہے۔ گزشتہ نبیوں میں سے ایک نبی کا امتی اگر دل میں خشیت بٹھائے رب اسے معاف کر دے، تو بتاؤ نا آمنہ کے لال کا امتی اگر پلٹنا چاہے تو رب اسے کیا عطا فرمائے گا۔ میں کہتا ہوں قرآن کا یہ پیغام بھی ذہن کے اندر رکھنا چاہیے۔ اللہ نے شیطان کے جالوں کو توڑا ہے۔ کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے رسول آپ میری طرف سے فرما دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہوں کے ذریعے اپنی جانوں پر ظلم کیا، غلطی ہو گئی، پاپ ہو گیا، میرا بتایا رستہ چھوڑ بیٹھے، بغاوت ہو گئی، آمد کے مقصد کو بلا بیٹھے، غفلت میں جنہوں نے زندگی بسر کی ہے، اے میرے محبوب میرے بندوں کو میرا پیغام سنا دو۔ مولا پیغام کیا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرماتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ نہ کہنا کہ عمر کا یہ حصہ ہے اب آنے کا فائدہ کیا ہے، اب میں آؤں گا بھی تو مجھے ملے گا کیا؟ فرمایا مایوس نہیں ہونا، کیوں؟
تیرا رب اتنی شانوں والا ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ قرآن کے اندر ایک خوشخبری ہے، اور اس کی شانوں کو قرآن نے بیان کیا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی اس حدیث شریف کا جو مفہوم تھا وہ اس آیت کے اندر آ گیا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، وہ گناہوں کو معاف فرمانے والا، وہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا۔ اور مسلم شریف کے اندر ہی ایک اور حدیث ہے، یہ حدیثیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے نا کہ یار نہیں، مجھے میرا فائدہ نہیں ہے، میں نہیں آ سکتا، میرا یہ رستہ نہیں ہے، میں بتانا چاہتا ہوں آپ ہی کا یہ رستہ ہے، آپ آ سکتے ہیں۔ اگر ایک کسان کھیت میں بیج ڈال کے گندم کا فصل لے سکتا ہے تو آپ مسلمان ہیں، رب نے آپ کے سینے میں ایمان کا چراغ جلایا ہے، آپ پلٹ کے دیکھیے تو صحیح، اور پھر اس رب کی رحمت سے نا امیدی نہ کیجیے جس کی رحمت کتنی ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، میرے محبوب نے فرمایا ان للہ میۃ رحمت، بے شک اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، اور آقا حضور فرماتے ہیں انزل منہا رحمتا واحدتا بین الجن والانس والبہائم والحوام، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میری 100 رحمتیں ہیں، اور 100 میں سے میں نے زمین پہ خالی ایک رحمت کو نازل فرمایا، صرف ایک رحمت، اور اس ایک رحمت کے نتیجے میں بندے سارے آپس میں پیار کرتے ہیں، جانور آپس میں پیار کرتے ہیں، اشراط الارض آپس میں پیار کرتے ہیں، درندے آپس میں پیار کرتے ہیں۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ، اسی ایک رحمت کی وجہ سے یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں، رحم والا سلوک کرتے ہیں۔ یہ ان کی ذاتی کوئی دل کی کیفیت نہیں، یہ جو ماں بیٹے کے ساتھ محبت اور پیار کا اظہار کرتی ہے، فرمایا یہ رب کی اسی رحمت کا حصہ ہے۔ یہ جو مرغی اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، رب کی اسی رحمت کا حصہ ہے۔ یہ جو چیتا اور شیر اپنے بچوں کو کھاتے نہیں، چھوٹے ہونے کے باوجود پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں اور ان کی حفاظت کرتے ہیں، فرمایا یہ اسی رحمت کا ایک حصہ ہے۔ کس انداز میں؟ میرے محبوب فرماتے ہیں وَبِهَا تَحْتِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا، فرمایا یہ اسی رحمت کا حصہ ہے کہ ہر درندہ اپنے بچے سے پیار کرتا ہے۔ درندے کا کام چیرنا پھاڑنا ہے، کھانا ہے، لیکن وہ بھی اپنے بچے سے پیار کرتا ہے، یہ اسی رحمت کا حصہ اور اسی رحمت کا ایک اظہار ہے۔ وَأَخَّرَ اللَّهُ 99 رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا رب کائنات نے 100 میں سے 99 رحمتوں کو قیامت کے دن کے لیے مؤخر کر دیا۔ 100 رحمتوں میں سے ایک زمین پہ اتاری، اور اسی کا نتیجہ ہم آپس میں پیار محبت دیکھتے، اور 99 رحمتیں وہ رب نے حشر کے دن کے لیے مؤخر کی۔ وجہ کیا؟ فرمایا وجہ یہ کہ بزم حشر میں اپنے بندوں پہ رحمت کر کے اللہ بندوں کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ مجھے بتائیں، جو رب حشر کے دن بھی معافی کا اعلان کر رہا ہے، حالانکہ کتابیں بند ہو چکی ہے، نامہ اعمال بند ہو چکے ہیں، جس نے جو کرنا تھا وہ کر چکا ہے، اب حساب کا ٹائم ہے، لیکن اس جگہ کے لیے بھی اس نے اپنی رحمتوں کو رکھا ہے کہ 99 میری رحمتیں بزم حشر کے لیے ہیں، میں اپنے بندوں کو رحمتیں دے کے معاف کروں گا۔ اگر وہ رب وہاں پہ اتنی رحمت فرمائے گا تو بتاؤ نا، اگر دنیا کے اندر کوئی پلٹنا چاہے، واپس آنا چاہے، صلح کرنا چاہے، شیطان کے جالوں کو توڑ کر رب کی راہ کا مسافر بننا چاہے، تو اللہ اسے کیوں نہیں معاف کرے گا؟ اور مقصد آیات کو سمجھتے ہوئے ہمیں اس بات کے احساس کو دل میں ڈالنا ہے کہ زندگی دوبارہ ملنے والی نہیں، بس ایک ہی بار جو پلٹ کے یہاں سے چلے گئے، اب وہ انتظار کر رہے ہیں ہم آئیں، لیکن اب آنے کے لیے کوئی ان کے پاس موقع، اب آواز ہے بیلول دنا
آپ اللہ کے بہت پیارے اور مقرب بندے تھے. بازار میں بیٹھے زمین پہ لائنیں لگا رہے ہیں. گزرنے والے بندے نے پوچھا حضور آج زمین پہ لائنیں لگا رہے ہیں وجہ؟ فرمایا میں بندوں کی رب سے صلح کروا رہا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں دنیا مگن ہے اپنے کام کاج کے اندر, کوئی رب کی آواز کی طرف لبیک نہیں کہہ رہا. میں صلح کروا رہا ہوں بندوں کی رب کے ساتھ. لیکن بیلول دانا کیا کہتے ہیں کہ رب تو مان رہا ہے, بندے نہیں مان رہے. وہ تو آوازیں دے رہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان کس چیز نے تجھے کریم رب کے دربار سے دھوکے میں ڈالا؟ میری آواز پہ کیوں لبیک نہیں کہتا؟ تجھے شیطان کی آواز اچھی لگتی ہے, تجھے شیطان کے بچھائے جال اچھے لگتے ہیں, تجھے مجھ سے غفلت کرنے والی چیزیں اچھی لگتی ہیں. کہتے ہیں میں بندوں کو رب سے ملانے کی کوشش کر رہا ہوں, رب مان رہا ہے پر بندے ماننے کا نام. کچھ ٹائم گزرا, اسی بندے نے آپ کو دیکھا قبرستان بیٹھے, وہاں بھی زمین پہ لکیریں لگا. کہا حضور کیا کر رہے ہیں؟ بیلول دنا کہتے ہیں میں رب کو بندوں سے ملا رہا ہوں. کہا فرق بڑا ہو گیا ہے, اب قبر میں آنے کے بعد بندے تو مان رہے ہیں, اب رب نہیں مان رہا. ہمارے پاس ٹائم ہے, جب تک آنکھ کھلی ہے زندگی کی مالا یہ موتیوں کی طرح پروئی ہوئی ہے, سانسیں چل رہی ہیں. ہمارے پاس ٹائم ہے, ہمیں غور و فکر کرنا ہے اور ہمیں پلٹنا ہے. میں کہتا ہوں اس غفلت کی چادر کو اتارنے کے لیے اس حدیث کو اپنے سینوں کے اوپر محفوظ کیجئے اور اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ کیجئے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے محبوب کے دربار میں ایک بندہ پیش ہوا, اس نے کہا حضور مجھے وصیت کریں, مجھے کچھ سمجھائیں, وصیت کریں, نصیحت کریں, میں اسے یاد رکھوں. سامنے تو وہ بندہ تھا, لیکن قیامت تک اپنے غلاموں کو میرے محبوب نے وصیت کے 5 جملے ارشاد فرمائے. وہ کیا تھے؟ پہلا جملہ اغتنم خمسا قبل خمس, فرمایا 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو. پہلی چیز حیاتک قبل موتک, فرمایا اپنی زندگی موت سے پہلے پہلے غنیمت جان. تو زندہ ہے یہ اللہ کا بہت بڑا تیرے اوپر کرم. اگر خیال آ جائے پلٹنے کا دیر نہ کر, کل پر نہ چھوڑ, ابھی اسی وقت پلٹ کے اس رستے پر آ جا. ہو سکتا ہے کل تیرے پاس یہ موقع ختم ہو جائے. چونکہ زندوں کے پاس موقع ہوتا ہے, مرنے والوں کے پاس کوئی موقع, وہ تو وہاں آوازیں لگائیں گے فرجعنا نعمل صالحا, مولا بھیجنا دنیا میں اب ہم نیک کام کریں گے. لیکن ان کی آوازوں کو سنا نہیں جائے گا, عمل نہیں ہوگا, بھیجا نہیں جائے گا. دوسرا جملہ میرے محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ, فرمایا اپنی فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جان. آج اگر تو فارغ ہے, کوئی بڑا بوجھ, بڑی ڈیوٹی تیرے اوپر نہیں ہے, میں کہتا ہوں ہم غور فکر نہیں کرتے نا کہ کیسے رب کی نعمتوں کے سائے کے اندر ہم پل رہے ہیں. یہ سڑک پہ گزرتے ہوئے نا, جہاں کہیں کام ہو رہے ہوتے ہیں, اینٹیں اٹھانے والے مزدور ذرا انہیں دیکھا کریں. صبح سے شام تک اینٹیں اٹھاتے ہیں, کام کرتے ہیں, شام 800-1000 روپیہ لے کے گھر جاتے ہیں. پورا دن کام, روٹیاں گھر سے باندھ کے لاتے ہیں, اور وہی صبح والی روٹی دن کو کھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ لوگ جنہیں رب نے نعمتوں سے نوازا, جب سوچتے ہیں کچھ لے لیتے ہیں, کھا لیتے ہیں. دسترخوان پہ ہزارہ نعمتیں, بیٹھے بٹھائے پیسہ آ رہا ہے, نعمتوں میں پڑے ہیں, پھر بھی باغی اور مجرم ہے. اور یہ بخاری کی حدیث ہے, میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس, فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ ان نعمتوں سے غفلت میں نہیں سمجھتے کتنی بڑی رب کی نعمت ہے. کون کون سی؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا الصحت والفراغ, ایک نعمت صحت کی ہے, دوسری نعمت فراغت کی. فارغ ہے, کچھ بھی نہیں کرنا, فارغ ہونے کے باوجود بھی رب یاد نہیں آتا, قرآن نہیں کھل رہا, 5 ٹائم نماز کی توفیق نہیں ہو رہی, سچ زبان سے نہیں نکل رہا.
رسول اللہ کی زندگی کو فالو نہیں کر رہے. ایک تو ہے نا بندہ مصروف ہے، اس لیے میرے محبوب نے فرمایا ہو سکتا ہے کل کوئی ایسا شکنجا لگے، کل کوئی ایسا پاؤں کے اندر بیڑیاں اور زنجیریں پڑیں کہ تو مصروف ہو جائے، پھر تیرے پاس ٹائم نہ ہو. اور ہاں زندگی یہ سارے کھیل بندے کو دکھاتی، بندہ کبھی فارغ ہوتا ہے اور کبھی بہت مصروف ہو جاتا، پھر اتنا مصروف ہوتا ہے کہ اس کے پاس اپنی ذات کے لیے بھی وقت نہیں ہے. تو میرے محبوب فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ تو مصروف ہو جائے فراغت کو غنیمت جان اور اس ٹائم کو ضائع نہ کر کھیل کے میدان میں. اور اس کھیل کے میدان کے اندر، چوکوں چراؤں کے اندر، ہوٹلوں بازاروں کے اندر اس ٹائم کو ضائع نہ کر، اس کی قیمت لگا، اس رب کے در پہ اپنا سر رکھ جس رب نے تجھے پیدا فرمایا. میرے محبوب تیسرا جملہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَصِعْتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان. تو صحت مند ہے، سینے میں زور ہے، تیرے گردے ٹھیک کام کرتے ہیں، تیرا دل برابر چل رہا ہے، تیری نظر تیز ہے، زبان بول رہی ہے، ہر عضو جسم کا سلامت ہے، کوئی تجھے موذی مرض نہیں. میں کہتا ہوں اس صحت کی نعمت کو محسوس کرنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ ہفتے دو ہفتے بعد نہ کسی بھی ہسپیٹل کی ایمرجنسی میں ایک چکر لگا کے آ جائے، صرف 1 گھنٹے کے لیے اس کا سر چکرا جائے. کتنی آفات کے اندر، بیماریوں کے اندر لوگ مبتلا ہیں، وہ پلٹنا چاہتے ہیں، بیماری پلٹنے نہیں دیتی، وہ اٹھنا چاہتے ہیں، بیماری اٹھنے نہیں دیتی، وہ چاہتے ہیں مسجد جائیں لیکن آج قدم ساتھ نہیں دے رہے. تو میرے محبوب جانتے تھے نا آج تو صحت مند ہے تو یہ نہ سمجھتے کہ ساری زندگی تو صحت مند ہی رہے گا، کیونکہ یہ سارا زندگی کا حصہ ہے. انسان کبھی صحت مند ہوتا ہے اور کبھی بیمار ہوتا ہے، لیکن جب اس نے صحت مندی کے ایام رب کے دربار میں مال کے گزارے ہوتے ہیں، رب کی عزت کی قسم جب بیمار ہوتا ہے وہ نفل نہیں پڑھ رہا ہوتا ہے، رب فرشتوں کو کہتا ہے لکھو یہ پڑھ رہا ہے، کیونکہ صحت مندی میں پڑھا کرتا تھا، اس کی عادت تھی، یہ ہمارے دربار میں آیا کرتا تھا. تو یہ تیسرا جملہ. اور چوتھا جملہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، میرے محبوب فرماتے ہیں مالداری کو غربت سے پہلے غنیمت جان. تجھے رب نے نوازا ہوا ہے تو اس سے کوئی سبق سیکھ، اسے اڑا نہ، اسے شیطانی کاموں میں نہ لگا. تیرے مال کے متعلق بزم عشر میں تجھ سے پوچھا جائے گا اور یہ سوال ہے کمایا کہاں سے تھا، لگایا کہاں پہ تھا، یہ عشر کے دن. اور ہاں یہ آزمائش دنیا میں بھی آ سکتی ہے، آج مال ہے تو ہو سکتا ہے کل کنگال ہو جائے، مال جاتے ہوئے دیر، یہ زندگی کی کہانیاں ہیں، اس ماتھے پر تاریخیں لکھی ہیں، مالداروں کو کنگال ہوتے ہوئے دیکھا. یہ جو مظفر آباد کے اندر زلزلہ آیا تھا، ہم یہاں سے کچھ امدادی چیزیں لے کر گئے، یہ لیاقت باغ کے اندر، وہاں سے لوگ متاثرین آئے ہوئے تھے، وہ لائن بنی ہوئی تھی لوگوں کی، ایک بندہ مسلسل رو رہا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا آپ کے ساتھ کیا حادثہ ہوا؟ اس نے کہا میرے ساتھ حادثہ یہ ہوا، کل تک میں کروڑ پتی تھا، آج میں لائن میں لگ کے روٹی لے رہا. جی ایسا نہیں، یہ مالداری ہمیشہ رہے گی. مالداری کے غرور تکبر میں رب سے بغاوت نہ کرنا، وہ رسی کھینچتے ہوئے دیر نہیں لگاتا، اس کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. فرمایا مالداری کو غربت سے پہلے غنیمت جان. اور آخری جملہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَامِكَ، فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان. جوانی مستانی ہوتی ہے لیکن ایسی مستانی نہ ہو کہ رب کی راہ بھول جائے، مسجد کا دروازہ بھول جائے. جب بندہ جوان ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے میں نے کبھی بوڑھا ہونا ہی نہیں. اور بوڑھوں کے پاس بیٹھ کے یہ جملہ پوچھنا کہ جب کبھی آپ جوان تھے تو آپ کیا سوچا کرتے تھے، اور اپنے گھر کی کہانیاں دیکھنا، ابا جی کے ساتھ کیا ہوا، دادا جی کے ساتھ کیا ہوا. ہر ایک زندگی کے ہر موڑ سے گزرتا ہے اور زندگی کا ہر موڑ اس کے لیے آزمائش ہے. فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان. آج جوانی رب کے نام لگا، رب تیرے بڑھاپے میں تیرے لیے برکت پیدا فرما دے گا. یہ آج کی گفتگو احادیث آیات یہ اس عنوان پر تھی کہ شیطان جو ذہن میں ڈالتا ہے کہ میں اس راہ کے قابل نہیں، تو مذہب بتاتا ہے تو ہی اس راہ کے قابل ہے.
کیونکہ رب نے تجھے پیدا اس لیے کیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. تیرے علاوہ کوئی اور مخلوق نہیں 18,000 مخلوقات میں سے. یہ منصب ہی تیرا ہے, یہ تیرا ہی کام ہے, تو نہیں کرنا ہے. ہاں اگر تو باغی ہونا چاہتا ہے, یہ رستہ چھوڑنا چاہتا ہے, تو پھر آخرت برباد ہو جائے گی. دنیا تو برباد ہے ہی ہے, آخرت برباد ہو جائے گی. انشاءاللہ اس عنوان کو مزید آگے بڑھائیں گے. اللہ ہمیں اپنی راہ کا مسافر بنائے اور شیطانی عملوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے.